اب گئے کہ تب گئے۔ یہ تو کئی لوگ تسلیم بھی کرتے ہیں اپنی مجلسوں میں بیٹھ کر کہ خدا تعالیٰ کی فعلی شہادت بظاہر احمدیوں کے ساتھ لگتی ہے، بظاہر نہیں بلکہ حقیقت میں ہے۔ اب پاکستان میں یا اور ملکوں میں جہاں مذہبی رہنما اور حکومت مل کر جماعت کے خلاف منظم کوشش کر رہے ہیں، ان کے متعلق بعض جگہ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ جس طرح یہ جماعت ترقی کر رہی ہے اور جو باتیں یہ بتاتے ہیں، باتیں تو سچی ہیں، اگر یہ باتیں ہم نے عوام میں آسانی سے جانے دیں اور ان کا عوام میں نفوذ ہو گیا تو پھر یاد رکھو کہ ہماری کرسیاں بھی جائیں گی اور نام نہاد اماموں کے امامتیں بھی جائیں گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ فرما کر کہ دیکھو فساد کرنے والوں کا انجام کیسا ہوتا ہے، انبیاء کے مخالفین کے انجام کی طرف نشاندہی فرما دی ہے کہ جس طرح ان کے فتنہ اور فساد اور علف اور ظلم اور دولت اور طاقت ان کو نہیں بچا سکی تھی، آئندہ بھی کسی حد سے بڑے ہوئے کو اور الہی جماعتوں کے مخالفین کو یہ چیزیں نہیں بچا سکتی۔ بس آج میں پھر کہتا ہوں کہ جو بظاہر آفات اور مصائب سے محفوظ ہیں، یہ اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں، وہ بھی محفوظ نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ایک جگہ فرماتا ہے کہ استکباراً فی الارض ومکر السیء ولا یحیق المکر السیء الا باہلہ فہل ینظرون الا سنت الاولین فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تحویلا، کہ ان کے زمین میں تکبر کرنے اور برے مکر کرنے کی وجہ سے اور بری تدبیر نہیں گھیرتی مگر خود صاحب تدبیر کو، یعنی کہ بری تدبیریں ان تدبیر کرنے والوں کو ہی گھیرتی ہیں۔ بس کیا وہ پہلے لوگوں پر جاری ہونے والی اللہ تعالیٰ کی سنت کے سوا کوئی اور انتظار کر رہے ہیں؟ بس تو ہرگز اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں پائے گا اور تو ہرگز اللہ کی سنت میں کوئی تغیر نہیں پائے گا۔ بس کیا یہ تکبر، بڑائی اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے کے خلاف مگر کامیاب ہوگا؟ نہیں ہوگا، ہرگز نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے۔ یہ پرانے انبیاء کے قصے صرف قصہ کہانیوں کے لیے نہیں سنائے جا رہے ہم نے قرآن کریم میں، بلکہ اس لیے کہ عبرت حاصل کرو اور اپنے اندر خدا تعالیٰ کا خوف پیدا کرو اور خدا کے بھیجے ہوئے سے ٹکر لے کر اس کے ماننے والوں پر ظلم اور صفاقی کی داستانیں رقم کرنے والوں کا حصہ نہ بنو۔ اور اللہ تعالیٰ کے ارشاد فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تحویلا، بس تو ہرگز اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں پائے گا اور تو ہرگز اللہ کی سنت میں کوئی تغیر نہیں پائے گا۔ اور غور کرو، کاش کہ سمجھ جائیں یہ لوگ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دعاؤں کی توفیق بھی دے اور دنیا کے حق میں ہماری دعائیں قبول بھی فرمائے کہ یہ تباہی کے گڑھے میں گرنے سے اور تباہ ہونے سے بچ جائیں۔ اپنے لیے بھی دعا کرتے رہیں کہ ہم صبر اور حوصلے سے ہمیشہ دعائیں کرتے رہیں اور والعاقبۃ للمتقین کے حقیقی مصداق بن کر فتح و نصرت کے نظارے دیکھنے والے ہوں۔ آخر میں ایک حضرت مسیم علیہ السلام کا اقتباس پیش کروں گا۔ آپ فرماتے ہیں یہ بات یاد رکھنے کے لائق ہے کہ خدا تعالیٰ اپنے سلسلے کو بے ثبوت نہیں چھوڑے گا۔ وہ خود فرماتا ہے کہ دنیا میں ایک نذیر آیا اور دنیا نے اس کو قبول نہ کیا، لیکن خدا اسے قبول کرے گا اور بڑے زور آور حملوں سے اس کی سچائی ظاہر کرے گا۔ جن لوگوں نے انکار کیا اور جو انکار کے لیے مستعد ہیں ان کے لیے ذلت اور خواری مقدر ہے۔ انہوں نے یہ بھی نہ سوچا کہ اگر یہ انسان کا افتراء ہوتا تو کب کا ضائع ہو جاتا، کیونکہ خدا تعالیٰ مفتری کا ایسا دشمن ہے کہ دنیا میں ایسا کسی کا دشمن نہیں۔ وہ بیوقوف یہ بھی خیال نہیں کرتے کہ کیا استقامت اور جرت کسی کذاب میں ہو سکتی ہے۔ وہ نادان یہ بھی نہیں جانتے کہ جو شخص غیبی پناہ سے بول رہا ہے وہ اس بات سے مخصوص ہے کہ اس کے کلام میں شوکت اور ہیبت ہو، اور یہ اسی کا جگر اور دل ہوتا ہے
کہ ایک فرد تمام جہان کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ یقیناً منتظر رہو کہ وہ دن آتے ہیں، بلکہ نزدیک ہیں، کہ دشمن روسیاہ ہوگا اور دوست نہایت بشاش ہوں گے۔ کون ہے دوست؟ وہی جس نے نشان دیکھنے سے پہلے مجھے قبول کیا اور جس نے اپنی جان اور مال اور عزت کو ایسا فدا کر دیا ہے کہ گویا اس نے ہزارہا نشان دیکھ لیے ہیں۔ سو یہی میری جماعت ہے اور میرے ہیں جنہوں نے مجھے اکیلا پایا اور میری مدد کی، اور مجھے غمگین دیکھا اور میرے غم خوار ہوئے، اور ناشناسا ہو کر بھی آشناؤں کا ساتھ بجا لائے۔ خدا تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو۔ اگر نشانوں کے دیکھنے کے بعد کوئی کھلی صداقت کو مان لے گا تو مجھے کیا اور اس کو اجر کیا، اور حضرت عزت نے اس کی عزت کیا، یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس اس کی عزت کیا۔ مجھے در حقیقت انہوں نے ہی قبول کیا ہے جنہوں نے دقیق نظر سے مجھ کو دیکھا اور فراست سے میری باتوں کو وزن کیا اور میرے حالات کو جانچا اور میرے کلام کو سنا اور اس میں غور کی۔ تب اسی قدر قرائن سے خدا تعالیٰ نے ان کے سینوں کو کھول دیا اور میرے ساتھ ہو گئے۔ میرے ساتھ وہی ہے جو میری مرضی کے لیے اپنی مرضی کو چھوڑتا ہے اور اپنے نفس کے ترک اور اخذ کے لیے مجھے حکم بناتا ہے اور میری راہ پر چلتا ہے اور اطاعت میں فانی ہے اور انانیت کی جلد سے باہر آ گیا ہے۔ مجھے آہ کھینچ کر یہ کہنا پڑتا ہے کہ کھلے نشانوں کے طالب وہ تحسین کے لائق خطاب اور عزت کے لائق مرتبے میرے خداوند کی جناب میں نہیں پا سکتے جو ان راست بازوں کو ملیں گے جنہوں نے چھپے ہوئے بھید کو پہچان لیا، اور جو اللہ جل شانہ کی چادر کے تحت میں ایک چھپا ہوا بندہ تھا، اس کی خوشبو ان کو آ گئی۔ انسان کا اس میں کیا کمال ہے؟ مثلا ایک شہزادے کو اپنی فوج اور جاہ و جلال میں دیکھ کر پھر اس کو سلام کرے۔ باکمال وہ آدمی ہے جو گداؤں کے پیرائے میں اس کو پاوے اور شناخت کر لے، مگر میرے اختیار میں نہیں کہ یہ زیر کی کسی کو دوں۔ ایک ہی ہے جو دیتا ہے، وہ جس کو عزیز رکھتا ہے۔ ایمانی فراست اس کو عطا کرتا ہے۔ انہیں باتوں سے ہدایت پانے والے ہدایت پاتے ہیں، اور یہی باتیں ان کے لیے جن کے دلوں میں کجی ہے زیادہ تر کجی کا موجب ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمانوں کو مضبوط کرتا چلا جائے اور دنیا کی آنکھیں کھولے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر